السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی اپنا زیور نقدی اٹھا کر میرے پیچھے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے لے کر میں شہر سے بہت دور آ گیا۔ کچھ دن تو بہت عیاشی کی، مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ مالک مکان روزانہ کرایہ مانگ کر تنگ کرتا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں بند کر کے میں ابا کے پاس مدد کے لیے آیا، مگر ابا نے مجھے واپس جانے ہی نہیں دیا اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ میں شادی کی خوشی میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ وہ لڑکی گھر میں قید ہے۔ جیسے ہی مجھے اس کا خیال آیا تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور اسی رات بھاگا ہوا وہاں گیا، اور جیسے ہی میں نے تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر بیوی اور میرا نام کاشف ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو بیمار دیکھا تھا۔ ابا نے بہت زیادہ ڈاکٹر کو دکھایا مگر کچھ فرق نہیں پڑا، اور ایک دن اماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اور جب تک اماں کو لے کر شہر پہنچتے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی، اور اماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک بچے کے لیے اس کی ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور اماں کے جانے کے بعد ابا نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ میری خاطر تو ابا نے دوسری شادی تک نہیں کی۔ تب ہم گاؤں میں رہتے تھے، اور اماں کے جانے کے بعد ابا نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اور مجھے لے کر ابا شہر آ گئے۔ اب آپ کام ڈھونڈنے لگے، اور ایک دن کسی آدمی کی گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچے تو وہ آدمی ابا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ایک بہت اچھا آدمی تھا، ورنہ آج کل تو لوگ گاڑی مار کر خود بھاگ جاتے ہیں اور دوسروں کو مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر وہ وقت پر اس انسان کو ہسپتال پہنچا دیتے تو شاید وہ انسان بچ جاتا، اور کیا پتا کہ جسے ٹکر مار کر گاڑی والے گزر جاتے ہیں وہ کسی کے گھر کا واحد کفیل ہو، واحد سہارا ہو۔ مگر جہاں برے لوگ ہیں وہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور جب ابا نے بتایا کہ میں نوکری کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میرا ایک 16 سال کا بیٹا بھی ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، تم کل سے کام پر آ جانا۔ اور ایسے ابا کو شہر میں نوکری مل گئی۔ ابا شہر میں ایک بڑے آدمی کے ڈرائیور تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، مگر مجھے پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے میں BA ہی کر سکا اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ ابا نے بہت کہا کہ تمہارے لیے میں اپنے مالک سے بات کر کے تمہیں بھی اسی دفتر میں کام دلوا دیتا ہوں، مگر میں نے کہا کہ ابا کیا جلدی ہے، تھوڑا گھومنے پھرنے دو، انجوائے کرنے دو دوستوں کے ساتھ، پھر ساری زندگی کام ہی تو کرنا ہے۔ اور ابا خاموش ہو گئے۔ جوانی کے دن ہی شاید ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کی، اپنے دل کی سنتے ہیں۔ بڑے جو ہمیں سمجھاتے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے اور اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اور پھر میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ کہیں کھانا کھانے گیا تو واپسی پر ایک لڑکی روڈ کراس کرتے ہوئے موٹر سائیکل کے آگے آ گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور بائک کو بڑی مشکل سے سنبھالا، مگر شکر ہے کہ وہ لڑکی بچ گئی۔ اس کو ہلکی سی خراش آئی تھی۔ میں اسے دیکھے بنا ڈانٹنے لگا کہ دیکھ کر نہیں چلا جاتا، تمہارا دماغ خالی ہے جو اس طرح بے دہانی سے روڈ کراس کر رہی ہو؟ تو وہ کچھ نہیں بولی۔ جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو میرا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ مجھے وہ بہت معصوم سی لگی، ڈری ہوئی۔ اس نے روتے ہوئے میری جانب دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ میری نظر دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی۔ میرے دوست نے کہا کہ کاشف صاحب واپس لوٹ آئیے، وہ جا چکی ہے اور اب ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے۔ تو میں ہنستے ہوئے بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا اس کا معصوم چہرہ سامنے آ جاتا۔ پتہ نہیں کیا تھا جو وہ لڑکی ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس بات کو 5-6 مہینے ہو گئے اور میں اپنی زندگی کی روٹین میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابا کو موسمی بخار ہے، اور میں میڈیکل سٹور پر ابا کی دوائی لینے آیا تھا۔ جیسے ہی پیچھے مڑا اور وہی لڑکی اسی طرف آ رہی تھی، میں اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ میڈیکل سٹور کی جانب آئی اور سٹور والے سے کہا کہ جلے ہوئے کے لیے کوئی دوا دے دو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کل جو دوا لے کر گئی تھی اس کے پیسے ابھی باقی ہیں، اور اب پیسوں کے بنا آپ کو دوائی نہیں دے سکتا۔ تو وہ لڑکی واپس جانے لگی۔ جب میں نے میڈیکل سٹور والے سے کہا کہ آپ انہیں دوائی دے دے اور پیسے مجھ سے لے لے، مگر اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، مگر مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آپ میرا نمبر لے لے، آپ جب چاہیں پیسے واپس کر دیجیے گا۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر وہ دوائی لے کر جا رہی تھی، تو میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ وہ نمبر لے کر خاموشی سے چلی گئی اور میں گھر آ گیا اور ابا کو دوا دینے لگا، مگر میری سوچ ابھی وہیں رکی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہوگی۔ مجھے اس طرح سوچ میں گم دیکھ کر ابا نے کہا کاشف کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں ابا، بس ویسے ہی۔ اور ابا نے کہا کہ جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تو تم میری جگہ کام پر چلے جاؤ۔ میں نے اپنے مالک سے بات کی تھی تمہاری، جب تک میں بیمار ہوں میرا بیٹا آ جائے کرے گا کام پر، اس لیے اب صبح سے تم کام پر چلے جانا۔ میں ابا کو منع نہیں کر سکا
اور صبح کام پر چلا گیا۔ جہاں ابا کام کرتے تھے وہ آدمی بہت زیادہ اچھا تھا۔ میں جیسے ہی اس سے ملا تو اس نے صرف اتنا پوچھا کہ تم کیا فیاض کے بیٹے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی۔ وہ آدمی میرے ابا کی عمر کا تھا۔ اس نے کہا کہ گاڑی نکالو، مجھے کچھ دیر کے لیے گھر جانا ہے۔ اور جب گھر پہنچے تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جتنا عالیشان دفتر تھا اتنا ہی بڑا گھر تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ اس لڑکے کو چائے وغیرہ پلاؤ۔ میں حیران تھا کہ اتنا امیر آدمی اور اس میں اکڑ وغیرہ بالکل نہیں تھی۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا وہ اتنا ہی سادہ سا اور نرم طبیعت کا انسان تھا۔ اور میں وہی چوکیدار کے پاس بیٹھ گیا۔ اور پھر ابا ٹھیک ہو چکے تھے اور ابا چاہتے تھے کہ میں اب کام کرتا رہوں، مگر میں نے ابا کو کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، کوئی اور کام ہوا تو کر لوں گا، اور کمرے میں آ گیا۔ جب کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی، میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو آگے سے کوئی آواز نہیں آئی اور میں نے کال کٹ کر دی۔ پھر دوبارہ سے کال آئی تو میں نے کہا کہ جب آگے سے بولنا نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتے ہو؟ اور تب کسی نے کہا کہ میں ہوں، آپ کے پیسے دینے تھے اس لیے کال کی۔ تو میں نے کہا کون سے پیسے اور آپ کون ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس دن میڈیکل سٹور پر آپ نے میری دوائی کے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے اس نمبر پر کال کر کے پیسے دے دینا۔ میں اس کی آواز سن کر کچھ دیر بول نہیں سکا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ رہنے دو، 2000 ہی تو ہیں، اتنے پیسے کے لیے آپ پریشان نہ ہو۔ وہ بھی بات کر رہی تھی جب کسی نے اسے آواز دی اور کہا کہاں مر گئی ہو کام چور؟ تو اس نے گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ پتہ نہیں کیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا اور تب سے بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اس کی کال آئی کہ نہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے خود اسے کال کر لی مگر کسی نے اٹھائی نہیں، اور پھر دوبارہ سے کال کی اور اب کی بار کال اٹینڈ کر لی تھی اس نے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس دن اچانک کال کٹ کر دی، تو میں نے سوچا پوچھ ہی لوں کہ آخر کیا بات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہو اور میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے پھر سے ٹرائی کیا تو اس دفعہ نمبر آف آ رہا تھا اور میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جب ابا میرے کمرے میں آئے اور کہا کہ کیا بات ہے، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ الجھے سے لگتے ہو، تو میں نے کہا ارے نہیں ابا، ایسا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا، ایسے پریشان نہ ہوا کرو۔ ابا پھر سونے کے لیے چلے گئے مگر مجھے کہاں نیند آنی تھی۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنے دل کی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس لڑکی نے خود کال کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، تو میں نے فوراً ہاں کر دی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ تو میں نے کہا جی ضرور۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، اور وہ رونے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لے، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، جہاں رکھیں گے جس حال میں رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں جو خود آپ سے شادی کا کہہ رہی ہے، جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ تو مجھ سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے اور میں نے کہا پریشان نہ ہو، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اسے لے کر شہر چھوڑ کر آ گیا۔ پھر ایک جگہ دیکھ کر رہنے کے لیے گھر کرائے پر لے لیا اور وہ لڑکی کی جس کا نام نوشین تھا اس سے شادی کر لی اور وہیں رہنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا صرف اپنے ماموں کو دیکھا تھا، اماں ابا کا تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ماموں سے پوچھتی کہ میرے اماں ابا کہاں ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ایک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب تم 3 مہینے کی تھی اور تب سے میں ہی تمہیں سنبھال رہا ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہیں پائی کہ سچ کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں بڑی ہوئی تو مجھے تھوڑی عقل آنے لگی، تو میں ماموں سے کھانے کے لیے پوچھنے گئی۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں نے ماموں سے پوچھا کہ مجھے اسکول جانا ہے، تو ماموں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے اسکول کے اخراجات اٹھا سکوں۔ شکر کرو کہ کھانے کو 2 وقت کھانا مل رہا ہے، میں ہی ہوں تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو تمہیں یتیم خانے میں بیچ دیتا۔ تو میں رونے لگتی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی اور ساتھ یہ خیال کرتی کہ میں کتنی بد نصیب ہوں جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں ایسے ہی روتی سو جاتی۔ میں اور ماموں جہاں رہتے تھے وہ 3 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ ماموں روز صبح نکل جاتے اور رات کو گھر آتے اور مجھے اکیلے گھر چھوڑ جاتے۔ پھر ایک دن ماموں کسی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں نے پوچھا تو ماموں نے کہا کہ یہ تمہاری ممانی ہے، میں نے شادی کر لی ہے، تم جاؤ اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ تو میں نے کہا ماموں کے گھر میں تو پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ماموں غصے سے چلانے لگے کہ سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو، باہر جا کر سبزی نہیں لا سکتی؟ اور ماموں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور دیوار میں دے مارا۔ سر سے میرے خون نکلنے لگا مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا اور میں خود ہی گرتی پڑتی باہر گئی اور پائپ سے پانی اپنے سر پر ڈالنے لگی اور روتی رہی اور روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سر میں درد ہو رہا تھا اور مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ ماموں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی تو ساس والے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا
تو گھر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی. اس سے میں نے مدد مانگی پر درد کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے. میں وہیں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی. جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور بوڑھی عورت میرے پاس بیٹھی. اس نے کہا کہ بیٹی کیسی طبیعت ہے, اٹھو اور کچھ کھا پی لو. وہ عورت بہت اچھی تھی. اس نے کہا کہ تم کھانا کھا لو اور اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا, اور وہ وہاں سے چلی گئی. ایک میرے ماموں تھے, ان کو میری ذرا پرواہ نہیں تھی. آ کر پوچھا تک نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی. پھر ایک شام کو ممانی میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ اٹھ کر کوئی کام بھی کر لیا کرو, ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو تمہیں بٹھا کر کھلائیں. میں نے کہا ممانی پہلے بھی تو سارا کام میں ہی کرتی تھی. تو ممانی نے کہا کہ اگر کرتی ہو تو ہم پر کوئی احسان نہیں کرتی, اٹھو اور کچن سمیٹو. اور ہاں, صبح میرے گھر والے آ رہے ہیں, سارا گھر اچھی طرح صاف ہونا چاہیے, اور کھانے میں کیا بنے گا کیا نہیں یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی. پھر صبح ہوتے ہی میں نے سارے گھر کو صاف کیا اور جو ممانی نے کہا وہ سارا کھانا بنایا. رات کو میں اپنے کمرے میں آ گئی تو ممانی کا بھتیجا میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ ہم سے ملی بھی نہیں ہیں. میں نے کہا کہ آپ ممانی کے رشتہ دار ہیں, بہتر ہوگا کہ ان تک ہی محدود رہیں اور میرے کمرے سے چلے جائیں. تو ممانی کے بھتیجے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ممانی آئی تو کہنے لگا اس نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا. تو ممانی مجھے مارنے لگی اور کہا کہ پتہ نہیں, اس کے ماموں سے کہا بھی تھا کہ اسے ٹھکانے لگاؤ, مگر پتہ نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. آج اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست میں کرتی ہوں. میں روتی رہی, کون تھا میرا, کس سے کہتی. پھر ایک سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو ممانی نے میرا ہاتھ جلا دیا. اس دن میڈیکل سٹور سے جلے کی دوا اسی لیے لینے آئی تھی. میں تکلیف سے کرا رہی تھی مگر ممانی کو مجھ پر رحم نہیں آیا. پھر ایک دن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ماموں کی آوازیں آ رہی تھی کہ اس کا رشتہ پکا کر دیا گیا ہے. وہ زیادہ عمر کا ہے مگر میری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے. اور ممانی کہنے لگی کہ بس جلدی کرو, اسے روانہ کرو اس بڈھے کے ساتھ, باقی رقم بھی وصول کرو. چلو یہ کسی کام تو آئی ہمارے. میں بھاری قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماموں ایسا کریں گے میرے ساتھ. اور پھر صبح ماموں نے کہا کہ 3 دن میں تمہاری شادی ہے, اب تم مہمان ہو اس گھر میں. میں نے ان کی کسی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا. اور رات کو جب ممانی گھر آئی تو ان کے ہاتھوں میں بہت سارے شاپنگ بیگ تھے. شاید میری شادی کی قیمت مل چکی تھی ان کو. ممانی سمجھی کہ میں سو چکی ہوں, مگر ان کے کمرے میں جاتے ہی میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سننے لگی. مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا جب ممانی نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھی تو خوب عیش کر رہی ہے. بس میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ جیسے یہ پیسے ختم ہوں گے تو ہم یہ گھر بیچ کر اس عالیشان بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے جہاں تمہاری بیٹی مزے کر رہی ہے. ماموں کی بیٹی بھی ہے اور مجھے خبر تک نہیں. پھر ماموں کہنے لگے ارے نہیں, وہ تو مجھے پہچانتی بھی نہیں تھی. پھر ایک دن میں نے اسے وہ تصویر دکھائی جو میں نے اس وقت بنائی تھی جب اسے مالک کی بیٹی بنا کر مالک کو دے دیا تھا, اور مالک سے کہا کہ میری بیٹی تو پیدا ہوتی ہی مر گئی ہے, کیونکہ مالک کی بیٹی بھی اسی ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی اور میری بیٹی بھی. اس دن مجھے پتا چلا کہ جس آدمی کو میں اپنا سمجھتی رہی, ماموں سمجھتی رہی, اس سے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. اور پھر اسی رات فیصلہ کیا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. جب تم مجھے اس دن ملے اور اپنا نمبر دیا, میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگلے دن جب ماموں نے ممانی سے کہا کہ نوشین کو اچھے سے تیار کر دو, رات میں اس کا نکاح ہے, تو ممانی نے مجھے چائے لانے کا کہا. میں نے چائے میں نیند کی گولیاں مکس کر دی اور چائے پیتے ہی وہ گہری نیند سو گئے اور خود سارا زیور اور پیسے سمیٹ کر گھر سے نکل پڑی. اسی لیے اس دن تمہیں اتنی رات کو وہاں بلایا. اور نوشین مجھے سب بتاتے ہوئے کتنا رو رہی تھی. میں نوشین کے بارے میں سب سن چکا تھا اور حیران تھا کہ کوئی اتنا خود قرض کیسے ہو سکتا ہے, اپنی اولاد کے سکھ کے لیے کسی دوسرے کی اولاد کے سکھ کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہے, اسے کیسے چھین سکتا ہے. میں نے نوشین کو تسلی دی کہ اب تم اکیلی نہیں ہو, میں ہوں تمہارے ساتھ. اور اب نوشین کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان دیکھا جو شاید دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر آیا تھا. ہمیں شہر چھوڑے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے. جو کچھ پاس تھا سب کچھ خرچ ہو چکا. وہ لڑکی اپنا زیور اور نقد اٹھا کر میرے پیچھے گھر سے بھاگ گئی. ایسے میں اسے لے کر شہر سے بہت دور آ گیا. کچھ دن تو خوب عیاشی کی, مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا, کیونکہ مالک مکان روزانہ کرایہ مانگ کر تنگ کرتا. ایک دن بیوی کو گھر میں ہی بند کر کے میں ابا کے پاس مدد کے لیے آیا, مگر ابا نے مجھے واپس جانے ہی نہیں دیا اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی. میں شادی کی خوشی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ میری پہلی بیوی گھر میں قید ہے. ایسے ہی اس کا خیال آیا تو بہت گھبرا گیا اور اسی رات بھاگا ہوا وہاں گیا. اور جیسے ہی تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی, کیونکہ اندر میری بیوی اور 3 مہینے کا بچہ سو رہا تھا. جب آہٹ سننے پر نوشین اٹھی, اس نے اٹھتے ہی مجھ سے پوچھا کہاں تھے تم, مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے. تو میں نے اسے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے. تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کسی کا نہیں, تمہارا بچہ ہے. تم نے تو جانے کے بعد پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی. اور میں روتے ہوئے اپنے بچے کو گلے لگا لیا
اور پیار کیا اور نشین سے معافی مانگی۔ پھر نشین کو بتایا کہ میں جب واپس گیا تو ابا سے پیسے لینے گیا تھا، تو ابا نے مجھے واپس نہیں آنے دیا اور میری شادی زبردستی اس لڑکی سے کروا دی جس کے باپ کی نوکری ابا کرتے تھے۔ ابا بیمار تھے اور میں ان کی دیکھ بھال میں لگ گیا، مگر کچھ ہی دنوں میں ابا کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ابا نے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی اس مالک کا ساتھ نہ چھوڑوں جس کے ساتھ ابا کام کرتے تھے۔ مالک کی بیٹی بہت غرور والی اور بگڑی ہوئی تھی، مگر مالک خود بہت زیادہ اچھا تھا۔ مالک کی بیوی اسپتال میں داخل تھی، مگر اس کی بیٹی کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی عیاشی میں گھومتی پھرتی، اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر مالک نے کہا کہ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور مجھے مجبوراً اس سے شادی کرنا پڑے۔ لیکن اس نے شادی کرتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور مالک سے کہا کہ کاشف خود گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے ایک دن سب کچھ اپنے مالک کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو واپس لے آؤ، اور سب کچھ سن کر نشین نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ پھر میں نشین کو اور اپنے بچے کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ پھر جب مالک سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر ہمارے گھر آؤ کھانے پر، مگر میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی برا مان جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اور جب میں مالک کے گھر پہنچا تو مالک میری بیوی کو دیکھ کر کچھ حیران سے ہو گئے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے اب؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورت تو بالکل میری بیوی جیسی لگ رہی تھی۔ نشین بھی حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ جب مالک نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کے گھر والے کہاں ہیں، تو میں نے کہا کہ نشین کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، انہوں نے ایک تصویر نکال کر دکھائی اور کہا کہ یہی ہے نا نشین کے ماموں؟ تو نشین نے دیکھتے ہی کہا جی یہی ہیں، مگر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اور تب انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی ہمارے آفس میں چائے سرو کرتا تھا، بہت غریب تھا، اس لیے اسے گھر کا فرد بنا لیا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ سانپ بن کر ہمیں ڈس لے گا۔ اور اب پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا مگر کوئی سراغ نہیں ملا، اور ایک دن جب وہ اپنی سگی بیٹی سے ملنے آیا تو مجھے دیکھتے ہی چھپ گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا، مگر اس نے کہا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی اور ایک نمبر دیا کہ اس پر کسی سے بات کرتی تھی۔ تو میں نے جب اس نمبر کا پتہ کروایا تو وہ کاشف تمہارا نمبر تھا، اور اس سے پہلے کہ میں تم سے کچھ پوچھتا تم نے کہا کہ تم نے شادی کی تھی اسی لیے نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آؤ، نشین کسی کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ نشین رو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ نشین کو اس کے ماں باپ مل گئے، مگر ان لوگوں کو کیا ملا دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر؟ ہم دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کبھی حساب نہیں ہوگا؟ اگر اللہ نے ہماری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہماری کبھی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔